بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا پاتا۔ نبھانا نہیں ہوتا تو رشتے بھی مت بناؤ۔ کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹائم پاس کے چکر میں۔ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی، کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، اور اگر محبت مل جائے تو جنت۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جان لے کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ مسند احمد۔ تمہارا رفیق سفر اتنا تو معتبر ہو، تم جو پھول مانگو تو یہ نہ کہے کہ موسم گزر گیا ہے۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھیں لیکن ممکن نہ ہو سکیں۔ جوائنٹ فیملی کے ہر فرد کا فیصلہ فوارہ ہوتا ہے جس کے چھینٹے دور دور تک جاتے ہیں اور سب پر نشان چھوڑتے ہیں۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ دوبارہ مانگنے نہ آئے، بلکہ آگے دینے والا بن جائے، جس کے لفظوں میں تمہیں اپنا عکس ملے۔ بہت مشکل ہے تمہیں کوئی ایسا شخص ملے۔ کسی کو نظر انداز کرنا فطرت کی ایک بدترین قسم ہے۔ خدایا سب ضرورتوں پر خزاں نہ آئے کبھی، سدا گلاب ہی رکھنا گلاب لوگوں کو۔ جب دل اللہ کی محبت کا عادی ہو جائے پھر دنیا کی رنگینیاں دلوں پر اثر انداز ہونا چھوڑ دیتی ہیں۔ بے شک حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ ہنستے رہا کرو، میں نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ ذہنی سکون چاہیے تو ہمیشہ اس شخص کا انتخاب کریں جو آپ کو اپنے رویے سے سمجھائے کہ آپ کتنے اہم ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے۔ جی ہاں، سب سے پہلے اپنا سکون۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی ضد میں آتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں انسان محبت ظاہر کرنے میں اتنی دیر کر جاتا ہے جبکہ وہی انسان نفرت ظاہر کرنے میں ایک سیکنڈ کی دیری نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ اپنی ایگو کو فالو کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج الگ رکھتا ہے۔ جس
کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو وہ بد فطرت ہے۔ واصف علی واصف۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اشفاق احمد۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ لوگ کیسا بھی سلوک کریں، حالات کتنے ہی مشکل ہوں، یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگوں کی چالوں کو چلنے نہیں دے گا اور آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا، خاموشی پہ کبھی نہیں پچھتایا۔ عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ خاموشی ایک بیش بہا خزانے کے مانند ہے، علم اور بردباری کی زینت، اور نادان شخص کے جہل و نادانی چھپانے کا وسیلہ ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تمہاری غلطیاں کبھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جس نے دسترس کے باوجود حرام مال کو اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا، میرا یقین ہے کہ اللہ چند ہی دن میں کئی گنا بہتر حلال مال عطا فرما دیتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کیسا تھا۔ کبھی کبھی سامنے والی کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ ایک، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو، اور وہ اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ اس کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، خواہ وہ مذاق ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام۔ کس واسطے نماز سے منہ موڑتا ہے تو؟ کیا یاد نہیں آخری سجدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ کل میں چالاک تھا اس لیے دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا ہوں اس لیے خود کو تبدیل کر رہا ہوں۔ بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روتی ہے، اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر جل